بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ سیالکوٹ کا دل خراش واقعہ ہوا، بہت دکھ والی بات، مختلف لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی کے کسی بھی عمل سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا انتقام خود لے لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قانون میں اگر اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے تو آپ اس کو قانون کے حوالے کریں اور قانون کا رستہ دکھائیں۔ اگر ہم بفرض محال اس کلچر کو جنم دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی متاثرین لوگ ہیں، کوئی گروہ ہے، طبقہ ہے، ادارہ ہے، یا انفرادی طور پر کوئی شخص ہے، تو وہ خود ہی اس کا انتقام لے، تو آپ دیکھیں کہ تو ایک جنگل بن جائے گا۔ اگر آپ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کئی ایسے فرقے ہیں جو دوسرے کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی جو چیز ناقابل معافی ہے قرآن میں، غیر متنازع، وہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور یہاں کچھ طبقات اس کو کہتے ہیں، تو اگر وہ خود ہی اس کا انتقام لینا شروع کر دیں تو بتائیں کون بچے گا؟ مجھے کسی کا کوئی عمل خلاف اسلام یا روح اسلام کے منافی لگتا ہے، میں اسے کہوں کہ یہ شرک کر رہا ہے اور یہ مشرک ہے، اور اللہ کو مشرک یا ناقابل معافی وہ جرم قرار دیتا ہے، تو میں اس کا ادھر ہی بندوبست کر لیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ روح قرآن دیکھیں، کیونکہ ہم جس مذہب کے قائل ہیں وہ خالق کائنات کی طرف سے ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رویل ہوا، ان پر الہام ہوا، تو بنیاد اس کی اللہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم تک وہ اللہ کی آواز ہم تک پہنچائی اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اس میں جو بنیادی بات برداشت کے حوالے سے اللہ کرتا ہے، وہ انتہا، اس کی میں ایک مثال بتانے لگا ہوں آپ کو۔ قرآن کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں، تم کافروں کے خداؤں کو بھی برا نہ کہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کو اگر سب سے بری چیز کوئی لگ سکتی ہے دنیا میں، وہ یہ لگ سکتی ہے کہ کوئی میرے ہم پلہ آئے، دعویٰ کرے کہ میں ہوں دنیا کا خدا۔ یہ سب سے زیادہ بری لگنے والی بات ہے نا۔ اور اگر یہ ہو تو اس کا حکم پتہ کیا ہے؟ ان کو آپ نے گالی بھی نہیں نکالنی، کہ پلٹ کر یہ آپ کے خدا کو گالی نہ نکال دیں۔ اب اندازہ کریں، برداشت کا لیول دیکھیں۔ حالانکہ وہ ملعون ہے، اسے آپ جتنی بھی تنقید کریں، اس خدا کو کنڈیم کریں، ریجیکٹ کریں، برا برا کہیں، اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو گالی نہیں نکالنی، اس انداز کے کلمے نہ اس کے لیے استعمال کریں کہ وہ کلمے آپ کے اللہ کے لیے لوگ بیان کریں۔ یہ ہے برداشت کا حکم۔ تو پھر یہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، اس میں بتاؤں، قانون اتنا تحفظ دیتا ہے اسلامک ریلیجن کو اور ناموس رسالت کو اور خالق کائنات کو، کہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ یہاں اتنے تحفظات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو کوئی مسلمان جرأت نہیں کر سکتا، غیر مسلم تو دور کی بات ہے۔ اور خاص طور پر جو جذباتیت کا انداز ہے یا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ہماری دین کے ساتھ، اس کی موجودگی میں کوئی جرأت کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی جرأت کر سکتا ہے پاکستان میں۔ باہر کے ملک میں تو کر سکتا ہے، ماضی میں ہوئی بھی ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی غیر مسلم، میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہلکا زیر زبر ہوا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہوئی یا حقیقت ہوئی، مجھے اس کے حقائق کا علم نہیں ہے، زیر زبر والا معاملہ تھا، اور معاشرے میں اتنا غصہ آیا کہ حکومت کو پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور بتایا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، ختم نبوت کا معاملہ، اس کی شک ایز سچ ہے، ایز سچ رہے گی۔ یہ ہے، اتنے تحفظات ہیں پاکستان میں۔ حقائق تو ہم نہیں زیادہ جانتے،
لیکن جو بھی واقعہ ہوا اس میں یہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز تھا، لوگوں کے ان کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے گلے شکوے تھے، یا کوئی ایسے پوسٹر تھے جو کہ وہ انتظامیہ کے طور پر نہیں مناسب سمجھتے کہ ادارے کے اندر آپ لگائیں. آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز کی تبلیغ ترویج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر ہیں، باہر ہیں، ادارے ہیں، بازار ہیں، گلیاں سڑکیں، وہاں آپ لگائیں تو آپ کو پوری آزادی ہے. لیکن ایک جب ادارہ ہے اس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. اور دوسری بات، ہر چیز حکومت پر ڈال دینا. میں بتاؤں، حکومت قوانین سازی کر سکتی ہے، ادارے بنا سکتی ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ ادارہ میں نہیں سمجھتا کہ 30 منٹ کے اندر وہاں پہنچ جائے گا اور سنبھال لے گا. اصل میں ہمیں اپنی طرز فکر، سوچوں کو کچھ بدلنا ہے. ہر چیز حکومت سے وابستہ کریں، عدالتوں پر ڈالیں یا پاکستان کی افواج پر ڈال دیں. ہم میں جذباتیت بہت آ گئی ہے، عدم برداشت بہت آ گئی ہے. اور دوسرا، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک ہم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. قانون کی فرما روائی اور قانون کے حوالے کرنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں. اب اس ایکشن سے کیا ہوگا؟ بندہ مار دیا، ساری دنیا میں ایک بدنامی ہوئی. اور ان کو تو پہلے ہی موقع چاہیے کہ وہ اسلام کو انٹالرنٹ کہتے ہیں. آپ سیمول پی ہنٹنگٹن کی کتاب ہے وہ پڑھ لیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے 93 میں یہ کہا کہ اسلام کے بارے میں ہمارا ایک ہی ہے کہ یہ انٹالرنٹ ہے، اس عدم برداشت کا شکار ہے. اب بے شمار پاکستانی اور مسلمان دوسرے ملکوں میں بستے ہیں مائنورٹی کی شکل میں، وہاں وہ اقلیت میں ہیں. ان سب کا امپریشن کیا کریٹ ہو گیا کہ یہ ایک دہشت گرد قوم ہے، اس کا ایک حصہ ہے. میں بتاؤں، میرا ایک دوست بتا رہا تھا، کہتا میں تھائی لینڈ میں تھا تو تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد مجھے تھائی بولی آ گئی، سمجھ آنی شروع ہو گئی، بولنے تو نہیں میں لگا تھا. ایک دن میں جس ادارے میں وہ اس کو ملازمت ملی، سرکاری طور پر گیا آفیسر کے طور پر، تو کہتا ہے کوئی 2 تھائی اسی آفس کے لوگ باتیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ پاکستان سے آیا ہے، ذرا دہشت گرد ٹائپ ہوتے ہیں یہ لوگ، ذرا اس سے بچ کر رہنا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے ہمارے بارے میں ان کا کیا امیج ہے. اب امیج تو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، اگر اس نے کہا اس وقت، اب کئی سال پرانی بات ہے. اب یہ خبریں پھیلتی ہیں جو بھی ہے کہ وہ جی فیصلہ خود ہی کر لیتی عوام، عدالت یا پولیس یا حکومت کے کسی ادارے کے حوالے کرنے کی بجائے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ ہم ہی نپٹ لیں. یہی چیز آپ دیکھیں ہمارے کئی علاقوں میں، ہم روزانہ بندے مار رہے ہوتے ہیں. کسی کو بیوی سے اختلاف ہوا اس کو جلا دیا، کسی کو کسی اور بندے سے اختلاف ہوا گولیوں سے بھون دیا اس کو. یہ جو ایک انداز ہے، یہ ایک سویلائزڈ اور مہذب دنیا کا انداز نہیں ہے، نہ یہ ہمارے دین کا انداز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ماڈل ہیں. اس سے آگے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب ایک بہت بڑا واقعہ یعنی فتح مکہ، کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور وہاں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو بے شمار اذیتیں دی تھیں، اور تمام صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ وہاں داخل ہو رہے ہیں ان کو زد و کوب کیا ہوا ہے، براہ راست انہوں نے گھروں سے نکالا ہوا ہے، مارا ہے. خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین کا انداز کیا تھا؟ یہ لقب ایسے تو نہیں ملا رحمۃ اللہ عالمین. تو آپ نے کہا جو مقابل نہیں آئے گا وہ سب معاف ہیں. ابو سفیان رات کو مسلمان ہوا، اس کی دیوار کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس کو بھی امان ہے. جو گھروں میں بند ہو گیا دروازے بند کر کے، خواہ اس نے کتنے بھی ظلم ڈھائے ہوں، اسلام قبول نہ بھی کیا ہو، ابھی اسی دنیا میں ہے اپنی فکری لحاظ سے، تو وہ معاف ہے. یہ ہے رحمت اللہ عالمین کا انداز. ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس کی ترویج کریں، اس دین کو صرف تبلیغ کا دین بنائیں. تبلیغ بھی اس انداز سے کریں جو بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں تشدد تو ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. میرے رستے میں دعوت دو تو
حسن خوبی کے ساتھ دعوت دو، واز کرو تو اس میں حسن و خوبی ہو، اور مجادلہ کرو تو اس میں بھی، تاکہ آپ کی بات دلوں تک پہنچے۔ پھر آپ نے چلو زد و کوب کر لیا، برا بھلا کہہ دیا، اس وقت تک زد و کوب کرنا جب تک اس کا مغز، اس کا سر پھاڑ کر باہر نہ آ جائے، اس کے بعد بھی غصہ ختم نہ ہونا کہ جب تک اس کو جلا نہ مکمل دیا جائے۔ یہ بھلا کیا انداز ہے؟ یہ کوئی انداز ہے غصہ نکالنے کا؟ تو یہ ہے چیزیں اپنے اپنے جذبات کا لوگ اظہار کر رہے ہیں۔ علماء کرام پر زیادہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دین کے رکھوالے ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں مساجد میں، دیہاتوں سے لے کر شہروں تک۔ یہ ان کا زیادہ بنتا ہے کہ وہ اس تشدد سے نکالیں۔ اس دنیا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، ہمارے مسلمان بھائی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت بھی عزیز ہے، ان کی عزت بھی عزیز ہے، اور یہاں جتنی مائنارٹیز بستی ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کی بھی عزت ہمیں عزیز ہے۔ اور ہم ثابت کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک انڈیا میں نہیں مثال کے طور پر ہوتا۔ جیسے اگر آپ کو معلوم ہو کہ جی کوئی مسلمان وہاں گائے ذبح کرے اور ان کو ہندو مار دیں، آپ کو کیسے لگتا ہے؟ آپ کو برداشت ہوگا؟ ہم کہتے ہیں یہ انڈین گورنمنٹ کا یہ فرض ہے، وہاں ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے، وہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ تو اگر کسی مسلمان نے گائے کو ذبح کیا تو کیا اس کو جان سے مار دیا جائے؟ تو یہ چیزیں ہیں، جب ہم اس طرح کے انداز کریں گے تو پھر دنیا کو کیا درس دیتے ہیں؟ اور پھر معاشرتی طور پر آپ اگر اجازت دے دیں تو آپ کے منہ سے کبھی کوئی بات نکل گئی، کوئی بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور کوئی شخص کہہ دے کہ آپ کی بات سے حضور کی حرمت پر آنچ آتی ہے، تو اس کے بعد گلی کے بندے 10 اکٹھے کرے اور آپ کو مار دے، تو کون بچے گا؟ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔